إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس رکوع نمبر 8 پڑھیں گے. ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے انشاءاللہ، پھر تفسیر پڑھیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ پڑھیں، تلاوت کریں، علیہم ان پر، نبأ نوح، خبر نوح علیہ السلام کی. اذ قال، خصوصاً جب انہوں نے کہا، لقومی، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کا نہ کبرا، اگر ہے بھاری، گراں، نہ خوشگوار، علیکم تم پر، مقامی، میرا قیام کرنا، میرا ٹھہرنا، میرا یہاں رہنا، وتذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا، تو تم سب اکٹھے ہو کر طے کر لو، امرکم، اپنا معاملہ، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر، کہ تم سب بھی مل جاؤ اور جو تمہارے شریک ہیں ان سب شریکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو. ثم، پھر، لا یکن، نہ ہو، امرکم، تمہارا معاملہ، علیکم، تم پر، غمتن، مبہم، تمہارا معاملہ پھر پوشیدہ نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو. ثم قضوا، پھر نافذ کر دو، الیہ، مجھ پر، پھر تم اپنا کام جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو وہ کر دو، وہ نافذ کر دو، الیہ، مجھ پر، ولا تنظرون، اور تم سب مجھے مہلت نہ دو. فإن تولیتم، پھر اگر تم سب منہ پھیر لو، فما سألتکم، تو نہیں میں نے مانگا تم سے، من اجر، کوئی اجر، میں تم سے کسی مزدوری کا سوال تو نہیں کرتا، کوئی اجرت تو نہیں مانگتا. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر. وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون من المسلمین، کہ ہو جاؤں میں فرما برداروں میں سے. فَكَذَّبُوهُ، پھر ان سب نے جھٹلایا اسے. فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اسے. وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات عطا کی. فِي الْفُلْكِ، کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیا انہیں، خلائف، جانشین. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فانظر، پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے ہوا انجام سب ڈرائے جانے والوں کا، جن کو ڈرایا گیا تھا وہ نہیں ڈرے، ان کا انجام پھر کیا ہوا. ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد، رسلا، کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات، پس وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر. فما کانوا لیؤمنوا، پس نہ ہوئے وہ سب کہ وہ ایمان لائیں. بما کذبوا، اس پر جسے وہ سب جھٹلا چکے تھے، بھی، اس کو، من قبل، اس سے پہلے. کذالک، اسی طرح، نطبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر، جو حد سے بڑھ جائیں ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں. ثم، پھر، بعثنا، ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا، تو ان سب نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ سب مجرم لوگ تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے. قالوا، تو ان سب نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، کہ بے شک یہ یقیناً جادو ہے واضح. قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق، کیا تم سب کہتے ہو حق کو. لما جاءکم، جب وہ آیا تمہارے پاس، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، اور نہیں فلاح پاتے جادوگر.
قالو ان سب نے کہا اجئتنا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں عما اس سے جو وجدنا علیہ آباءنا پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، کہ جو کام جس مذہب پر ہمارے باپ دادا تھے تم ہمیں اس مذہب سے ہٹانا چاہتے ہو، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور ہو تم دونوں کے لیے کبریاء بڑائی فی الارض زمین میں، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ وقال فرعون اور کہا فرعون نے ائتونی سب لے آؤ میرے پاس بکل ساحر ہر جادوگر کو علیم خوب علم رکھنے والا ہو، فلما جاء السحرہ پھر جب آئے ان کے پاس جادوگر قال لهم موسیٰ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القو تم سب ڈالو ما انتم ملقون جو ہو تم ڈالنے والے، اپنے کرتب دکھاؤ، جو تم اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ۔ فلما القوا تو جب ان سب نے ڈالا قال موسیٰ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم بہ السحر جو تم لائے ہو اس کو السحر جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ بے شک ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بے شک نہیں اصلاح کرتا نہیں سنوارتا اللہ فساد کرنے والوں کے کام کو، ویحق اللہ الحق اور سچ کرتا ہے اللہ حق کو بکلماتی اپنی باتوں سے اپنے کلمات کے ساتھ، ولو کرہ المجرمون اگرچہ اسے مجرم ناپسند سمجھیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے تذکیر بآلاء اللہ جو ہے اس کا ذکر ہے، اور یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین دو طرح سے سمجھاتے ہیں لوگوں کو، ایک ہوتا ہے تذکیر بآلاء اللہ اور دوسرا ہوتا ہے تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ اللہ رب العالمین اپنی کائنات کی نشانیاں دکھا کر اپنی قدرت دکھا کر ان پر غور و فکر کی دعوت دے کر سمجھاتے ہیں انسان کو اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور تذکیر بایام اللہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی سابقہ تاریخ بتا کر سابقہ قوموں کے واقعات بتا کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا۔ اس صورت میں تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ پیچھے دو صورتیں ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ انعام اور اعراف۔ سورہ انعام میں تذکیر بآلاء اللہ تھا اور سورہ اعراف میں قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں سورہ یونس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل دکھاتے ہیں، اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اور اگلی صورت میں ہم واقعات پڑھیں گے۔ اس صورت کے شروع میں نے بتایا تھا 2-3 رکوع یہاں بھی تذکیر بایام اللہ ہے جن میں واقعات بیان ہوئے ہیں، اب وہ شروع ہو رہے ہیں یہاں سے 3-4 آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے، پھر کچھ قدرے جو ہے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے ہے، اس رکوع میں بھی ہے، اور اس سے اگلا تقریباً مکمل رکوع اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے واقعے کا۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں نا 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اتنے بڑے واقعے کو تھوڑے سے مختصر الفاظ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساحر کہتے، مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جو آخری دور تھا، یعنی آخری سال نبوت کے 13ویں سال یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، وہ لوگ جو نہیں مانتے وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آپ کا کبھی بائی کاٹ کیا جاتا ہے، آپ کو کبھی ساحر کہتے ہیں، مجنون، دیوانہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر پڑھیں نوح علیہ السلام کی خبر، نوح علیہ السلام کی خبر پڑھیں، اذ قال لقومی، کہ جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے، آپ بھی اپنی قوم سے یہ کہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ جب 950 سال گزرنے کے بعد بھی وہ نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو پھر کیا کہا؟ ان کان کبر علیکم مقامی، سنو اگر میرا تم میں رہنا، یہاں رہائش رکھنا
و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمہیں نصیحتیں کرنا اور تمہیں گناہوں سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، تذکیری یاد دلانا اللہ کی بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا اور اللہ کی کائنات کی نشانیاں دکھانا، یہ تمہیں کیا ہے، کب ہو رہا، تمہیں بھاری لگتا ہے، گراں گزرتا ہے، ناپسند ہے تمہیں، یہ شاق گزرتا ہے، تمہیں مشکل لگتا ہے کہ ہمیں یہ کیا نصیحت کرنے آ گیا ہے، تو کیا کرو، فعلی اللہ توکلت، میرا بھروسہ، میری امید، میرا یقین اللہ کی ذات پر ہے، تم کیا کرو، فاجمعوا امرکم، تم سب طے کر لو اپنا معاملہ، سب جمع ہو جاؤ، جتنے بھی ہو تم، چھوٹے بڑے سب اکٹھے ہو جاؤ، امرکم، اپنے معاملے کے لیے سب، جب اجمع اجماع سے ہے کہ اجماع کر لو، تم سب اکٹھے ہو جاؤ کہ میرے خلاف کیا کرنا ہے تم نے، مجھے مارنا ہے، قتل کرنا ہے، مجھے بستی سے نکالنا ہے، مجھے قید کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے تم سب مل کر جو کرنا ہے وہ طے کرو پہلے، وہ شرکاءکم، اور جن کو تم نے شریک بنایا ہے، آگے ہم پڑھیں گے سورہ یونس میں آئے گا، سورہ نوح میں، کہ ان کے بت تھے، ان کے پہلے بزرگ تھے، پھر ان کی انہوں نے مورتیاں بنا لی تھیں، ود، سواع، یعوق، یعوس اور نصر، وہاں نام بھی موجود ہیں، تو ان کو یہ ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان کو شریک سمجھتے تھے اللہ کا، تو فرمایا کہ ان اپنے شریکوں کو، جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، ان کو بھی اکٹھا کر لو، سارا معاملہ طے کرو، پھر کیا ہو، ثم لا یکن امرکم علیکم، پھر جو تمہارا معاملہ ہے میرے خلاف، جو تدبیر، جو پلان تم نے کرنا ہے، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر وہ تمہارا معاملہ تم پر مخفی نہ ہو، وہ پوشیدہ نہ ہو، ایک ایک بات تمہارے سامنے ہو کہ کیا کرنا ہے، غمہ اصل اسی سے ہے نا، غمام، بادلوں کو بھی کہتے ہیں غمام، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل بھیجے، بادل بھی اس لیے آتے ہیں کہ بادل آسمان کو چھپا لیتے ہیں، سورج کو چھپا دیتے ہیں، اس لیے اس کو غمام کہتے ہیں، تو غمہ کا معنی چھپا ہوا نہ ہو تم پر تمہارا معاملہ پھر ظاہر ہو، اس کی اونچ نیچ، اس کی چھوٹی بڑی باتیں سب تمہارے سامنے ہوں، اور پھر کیا کرو، ثم قضوا الیہ، پھر کر گزرو میرے خلاف فیصلہ، جو کرنا ہے مجھ پر اس فیصلے کو نافذ کر دو، پھر لا تنظرون، کسی بات کی مجھے مہلت بھی نہ دو، ایسی کھری کھری باتیں کون انسان کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی دعوت پر پورا یقین ہو کہ میرا جو کام ہے یہ سچا ہے، اور جس کو اللہ کے وعدوں پر بھی مکمل یقین ہو کہ اللہ کے وعدے ہیں نصرت کے، مدد کے، وہی انسان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا واقعہ سنا کر، ان کی بات بتلا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ میرے خلاف جو کرنا ہے کرو، اور یہ نہیں اب تک جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت تو کئی چیزیں وہ کر چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کیا انہوں نے، وہ جو تحریر لکھی تھی اس تحریر کو بھی دیمک کھا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی دفعہ انہوں نے قتل کے پلان بنائے، لیکن ہر قدم پر ان کو منہ کی کھانی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کتنے انہوں نے ظلم ڈھائے، یعنی جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ سب کچھ کیا، مکہ والوں نے بھی جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ کیا، پیچھے نہیں ہٹے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدوں پر مکمل یقین تھا، اطمینان تھا، اعتماد تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ 950 سال تک گزارا ہے عرصہ ان کے ساتھ، پھر کیا کہا، جو کرنا ہے کر گزرو، میرے خلاف کرو، فعلی اللہ توکل، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے، اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ کسی اور سے ڈرا نہیں کرتا، مجھے اللہ کے وعدوں پر مکمل یقین ہے، اور یہی اطمینان جو اطمینان پیغمبر کو تھا، نوح علیہ السلام کو تھا، اور ہر نبی کو تھا، اپنی دعوت پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، آج بھی اسی طرح کا یقین ہر دین کے داعی کو ہونا چاہیے، جو دین کی دعوت دے رہا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، جس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اس کا بھی یقین ہونا چاہیے اللہ کے وعدوں پر کہ میری دعوت سچی ہے، میرا رب اگر میرے ساتھ ہے پوری کائنات مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، جس طرح کا یقین، فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاکم، تم سب مل جاؤ، ثم لا یکن، پھر جو کرنا ہے کر گزرو، لا تنظروا، مجھے کسی قسم کی مہلت نہ دو، فإن تولیتم،
ہاں، اور یہ بھی دیکھ لینا، اگر تم منہ موڑو گے، تمہیں یقین نہیں میں کس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ میری دعوت سچی ہے، تو مجھے یقین ہے نا کہ مجھے تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اگر پھر بھی تم میری دعوت کو نہیں مانتے، تم منہ موڑ لیتے ہو، فما سألتکم من اجر، یاد رکھو میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں، میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، یا یہ تو نہیں کہتا کہ جب تم میری دعوت کو مان کر مجھے بڑا بنا لو گے تو تم مجھے ٹیکس دینا، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، میں تمہیں صرف یہی کہتا ہوں کہ جس رب نے پیدا کیا اسی رب کے سامنے جھکو، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تم سے، میں تم سے کبھی سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری میرا اجر وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ امرت ان اکون من المسلمین، میں تمہیں صرف یہ حکم دیتا ہوں کہ تم فرما بردار بن جاؤ، تم مسلمان بن جاؤ، تمہیں میں مسلمان بننے کا حکم دیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں نا، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن آج مسلمان سے ہم کتنے آگے اور بھی چیزیں لگا لی ہیں ہم نے، اصل یہ کہ مسلمان بنے، مسلم بنے، مسلمان بنے، اصل مسلمان کا معنی کیا، مسلم کا معنی کیا ہے، شاید میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو یاد ہو کہ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو نکیل ڈالی ہوئی ہو، اور اس کی نکیل مہار، اس میں نکیل میں مہار ڈال کے اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جو اونٹ مالک جدھر لے کے جائے وہ وہاں جائے، مالک اشارہ کرے وہ بیٹھے، مالک کھانے کا حکم دے وہ کھائے، اسی طرح اسے کہتے ہیں ھذا جمل المسلم عربی میں، مسلمان اسی طرح وہ ہے جو جس کی ساری مرضی اللہ کے تابع ہو، اللہ کے دین کے تابع ہو، وہ کرے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اس کام کو چھوڑ دے جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان بنیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، قربانی کے وقت بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ جب تخت مل گیا، بادشاہی ملی، بھائی آ گئے، اس وقت کیا کہا تھا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمانی کی حالت میں موت دینا، مسلمان بنے ہم، توفنی مسلما وامرت ان اکون من المسلمین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں، میں فرما بردار بن جاؤں، اللہ ہمیں بھی مسلم بنا لیں، فرما بردار بنا لیں اپنا۔ فکذبوہ، ان سب نے جھٹلا دیا، کنہوں نے، اس کے قوم والوں نے، ان سب لوگوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، اللہ فرماتے پھر کیا ہوا، فنجینا، ہم نے نجات دی ان کو، ومن معہ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، یہ واقعہ کچھ تفصیل کے ساتھ اگلی صورت میں آئے گا، جس طرح میں نے بتایا نا کہ اگلی صورت میں تذکیر بایام اللہ ہے، وہاں یہ واقعہ آئے گا، تفصیل سے آگے پڑھیں گے پھر۔ ومن معہ فی الفلک، کشتی میں ہم نے ان کو نجات دی، وجعلناہم خلائف، اور ہم نے بنا دیا انہیں، وہ جو کشتی میں تھے 80 لوگ تھے تقریباً، ان کو اللہ نے جانشین بنایا، اور اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ان سب کو غرق کر دیا ہم نے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، پھر انہی لوگوں سے آگے پھر نسل چلی، نوح علیہ طوفان نوح کے بعد وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں تھے، باقی سب غرق ہو گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان طوفان کی موجوں میں غرق ہو گیا، واقعہ آگے آئے گا اگلی صورت میں۔ فانظر، پھر دیکھیں آپ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان ڈرائے جانے والوں کا پھر انجام کیا ہوا تھا، نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا، انہیں خبردار کیا تھا، انہیں بتایا تھا کہ تم سے میں کوئی مزدوری نہیں مانگتا، تم میرے خلاف جو تدبیریں کرنا چاہتے ہو کر گزرو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کو ڈرائے جانے کے باوجود وہ نہیں ڈرے، اللہ کی فرمان برداری پہ نہیں آئے، اپنی اسی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، پھر انجام کیا ہوا ان لوگوں کا، ان سب عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت سیکھ لے، جو دوسروں کے واقعات سے سبق حاصل کر لے، وہ تو بے وقوف ہے جو اپنے پر آئے تو پھر سیکھے، پھر کیا فائدہ ہوا اس کا، پھر تو مہلت نہیں ملے گی۔ تو ان مشرکین مکہ کو بھی سوچنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے ان سے پہلے قوموں کا کیا ہوا، دیکھیں آپ ان کا انجام پھر کیا ہوا، ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں،
آج بھی عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے واقعات سے نصیحت حاصل کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، دوسروں کے تجربے سے فائدہ حاصل کر لے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد کئی رسول۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ کمپلیٹ چند آیتوں میں ختم، اس کی طرف اشارہ جو تھا۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد کئی اور رسول، اب ان سب رسولوں کا ذکر نام نہیں دیا گیا، صرف اشارتاً کہہ دیا گیا کہ اس کے بعد کئی رسول اور بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول آئے الی قومہم، اپنی قوموں کی طرف۔ اگلی صورت میں ان کی کچھ تفسیر بھی ہوگی۔ فجاؤہم بالبینات، وہ واضح نشانیاں ان کے پاس بھی لائے تھے۔ فما كانوا لیؤمنوا، لیکن ان کی قوم والے نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے۔ بما کذبوا به من قبل، جب انہوں نے پہلی مرتبہ جھٹلا دیا تھا، کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو یہ پہلی دفعہ جھٹلانا آر بن گیا ان کے لیے کہ پہلی دفعہ ہی ہم انکار کر چکے ہیں، تو اب ماننے کا کیا فائدہ۔ پھر وہ اڑ گئے، ہٹ دھرم بن گئے۔ انسان کی خرابیوں میں سے ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ کسی کا انکار کر لے نا، کسی چیز کا، پھر وہ اڑ جاتا ہے اس پہ۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا وہ۔ حالانکہ یہ کہہ دینا انسان کی خوبی ہے۔ انسان کو جس کا پتہ نہیں تھا وہ غلطی پر تھا، اب کہہ دے کہ مجھے غلطی لگی تھی، بس میں بھول گیا تھا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے۔ یہ آدم علیہ السلام کے جو اصل بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا نا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جو آدم کے روحانی، آدم علیہ السلام کی حقیقی جو اولاد ہیں، جو ان کے راستے پہ چلنے والی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غلطی پر تھے، معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شیطان کے پیروکار ہیں اور اس کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایک ہی دفعہ جب انکار کر لیا تو پھر اڑ جاتے ہیں اس پر، ضدی اور ہٹ دھرم بن جاتے ہیں کہ پہلے جب انکار کر دیا تھا، چاہے پھر بات بعد میں سمجھ آ رہی ہو، وہی کہا جا رہا ہے بما کذبوا من قبل، نہیں تھے وہ ماننے والے کہ جب پہلی دفعہ ہی جھٹلا چکے تھے، اب کیوں مانے؟ اب تو کوئی فائدہ نہیں، ماننا ہوتا تو شروع سے مان لیتے۔ کذالک نطبع، اللہ فرماتے ہیں اس طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح پہلے بھی میں بتا چکا ہوں نا، صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا، حق قبول کرنے کی صلاحیت کو پہلی دفعہ استعمال نہیں کیا تو دوسری مرتبہ کئی مرتبہ وہ صلاحیت آئی، ہر وقت انکار ہی کرتے رہے تو اللہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ صلاحیت کام ہی نہیں کرتی، ختم۔ علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والا، معتدین اپنی حدوں سے نکل جانے والا۔ حد انسان کی کیا ہے کہ انسان بنے، انسان اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے سے باہر نہ نکالے۔ انسان ہے، محدود صلاحیتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، اور وہ صلاحیتیں ختم بھی ہو جائیں گی ایک دن۔ جس نے دی ہیں اس کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرے، یہ انسان کی حد ہے۔ ثم بعثنا، پھر ان کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون کی طرف بھیجا ان کو، اور ان کے سرداروں کی طرف۔ ملا سردار، اصل میں مالا کا معنی ہوتا ہے بھر جانا، بھر جانا۔ اصل ان کو سردار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی پاور، ان کی طاقت یا ان کے روب سے باقی جو رعایا ہوتی ہے ان کے دل بھرے ہوتے ہیں، ان کے روب سے، یا ان کے پاس مال و دولت اس قدر ہوتا ہے کہ یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مالا کہتے ہیں۔ اصل جو پہلا معنی ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کے روب اور ان کے دبدبے سے باقی رعایا کے دل بھرے ہوتے ہیں، اور وہ انہی کے ماتحت ہوتے ہیں، اور ان کی معیشت، ان کی گزران ان کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ساری رعایا ان کے تابع ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس بھیجا فرعون اور ان کے جو سردار تھے، ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ فرماتے آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ فاستکبروا، تو ان سب نے تکبر کیا، فرعون نے بھی، ان کے سرداروں نے بھی تکبر کیا کہ ہم کیوں مانیں، اگر مان لیں تو اپنی سرداری چھوڑنی پڑتی ہے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور سب مجرم تھے۔ اور جب فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، تو کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے یہ جادو ہے۔ یعنی جب کوئی جواب انکار کی کوئی معقول دلیل ان کے پاس نہ آئی تو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے کہ تو جادو ہے۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے نا مشرکین مکہ، کہ جب کوئی بات نہ بن پڑتی قرآن کے سامنے کہ جواب نہ دے سکتے، یہ کلام جب چیلنج کیا گیا، اسی صورت میں ہم پیچھے پڑھا ہے نا،
تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، تم بھی تو عربی ہو، عربی کے ماہر ہو، تم بھی شاعر تم میں موجود ہیں، زبان کے بڑے بڑے فلاسفر موجود ہیں، زبان دانی کے ماہر تمہارے اندر موجود ہیں، تم بھی بنا لو، تم بھی بناؤ، ایک صورت تو بنا لو تم بھی۔ جب سارے کوششیں کرنے کے باوجود نہ بنا سکے تو آخر میں کیا کہتے؟ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ۔ پھر انہوں نے بھی یہی کہا، جب کوئی بات نہ بن پڑی نا کہ اپنی رعایا کو کیسے وہ سمجھائے۔ آگے ہم پڑھیں گے کچھ تفسیر اس کی سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، کچھ آگے سورۃ الشعراء میں کچھ اور وضاحت کے ساتھ آئے گا، پہلے واقعہ کچھ سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو آخر رعایا کو تو کچھ نہ کچھ کہنا تھا نا، کیا کہتے؟ دلائل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں، فرعون پوچھ رہا ہے وما ربکم، تیرا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، تیرا رب؟ موسیٰ علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں ربکم ورب آبائکم الذی، تمہارا رب بھی وہ ہے اور تمہارے باپ دادا کا رب بھی وہ ہے، جس نے سورج کو بنایا، جس نے یہ زمین بنائی، یہ ساتوں آسمان بنائے، رب تو وہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس کی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں اور وہ لاجواب ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ لاجواب ہوا، قوم کے لوگ بھی سارے جمع تھے، وہ دیکھ رہے تھے، اب ان کو تو کچھ کہنا تھا نا، کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ اور کیا کہا ان قریب، اور کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم سحر ھذا، کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا، وہ آیتیں، وہ نشانیاں جو تھی نا، موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں، آگے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، 9 آیات الی فرعون وملئہ، اور وہ نشانیاں کیا تھیں؟ قمل والضفادع والدم، آیات مفصلات۔ اور پھر موسیٰ فرعون کو جو نشانیاں دکھائیں، ہاتھ بغل میں ڈالتے اور باہر نکالتے اور چمکنے لگ جاتا، اور عصا لاٹھی جو تھی وہ نیچے پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، یہ نشانی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ نشانی ہے تو جادوگری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جادو ہے، سحر ھذا، یہ حق تمہارے پاس آ گیا، تم کہتے ہو جادو۔ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصل میں کہا کہ تم سوچو تو صحیح کہ دعوت صحیح کو تم جادو کہہ رہے ہو اور اس کو جھٹلا رہے ہو، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے اور اپنی مطلوبہ مقصد تک وہ حاصل نہیں ہوتے اور اپنے انجام ان کا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اور یہ جو معجزات ہیں، یہ آیات بینات ہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہوئے مجھے، اور میرے پاس کوئی جادوگری نہیں ہے۔ اور جادوگری اللہ کے طرف سے جو معجزے حاصل ہیں، ان کے سامنے جادوگر کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آگے کیا کہنے لگا؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا، اچھا تو اب اور باتیں بھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ فرعون تو اندر سے سمجھ چکا تھا کہ یہ کیا ہے حقیقت، کہ اپنی سرداری کے جانے کے ڈر سے اس نے اپنی رعایا کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو تو صحیح، تو عقل تو کرو کہ جادوگر کبھی کامیاب ہوتے ہیں؟ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جیسے میں ہوں، یہ جو دلائل میں نے دی ہیں جادوگروں کے پاس ایسے تو نہیں ہوتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سمجھانے سے ذرا ان کی اور ذہن کھلا ان کا، اور اصل میں فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا سب کو، بنی اسرائیل کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی، وہ تو سردار ہی سارا کچھ کھا رہے تھے، ٹیکس ان پر لگا رہے تھے۔ اور جب ان کو بتایا کہ میں تو تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں، تم اس کے سامنے جھکتے ہو، اس فرعون کے سامنے اور اس کی رعایا کے سامنے، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی غلامی سے نکلو اور ایک اللہ کے سامنے جھکو، تمہیں اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں تمہیں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ تم جو ہے میرے غلام بن جاؤ۔ تو فرعون نے کہا کہ اب تو ان کو بات سمجھ آ گئی، اگر یہ بات سمجھ آ گئی ان لوگوں کو تو یہ تو سب نکل جائیں گے نا، پھر میری سرداری تو ختم ہو جائے گی، پھر تو مان لیں گے موسیٰ۔ اس نے پینترا بدلا اور کیا کہنے لگا؟ قالوا اجئتنا، ہاں ہمیں لگتا ہے اجئتنا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اچھا، وہ دین جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کی عبادت نہ کریں جس کی ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اصل فرعون کا بھی بت تھا، ان کے بھی بت بنے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس اس لیے آیا، بزرگوں کی تو توہین کرنا چاہتا ہے کہ جن بزرگوں کی ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے رہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو چاہتا ہے قوم کو اپنی طرف کرنے کے لیے۔
یہ تو تمہارے باپ دادا والے مذہب سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے، اور پھر اصل کیا ہے ان کے پیچھے یہ ہے وجدنا علی آبانا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور زمین میں بڑائی تم چاہتے ہو کہ ہم بڑے بن جائیں، سرداری تمہاری آ جائے اور ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں. وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. آگے دیکھیں، قال فرعون ائتونی بکل ساحر، پھر اس نے کہا اپنے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے فرعون نے کہا کہ ہاں یہ جادوگر ہے، مجھے پتا ہے کہ ہم عنقریب اس کا مقابلہ کریں گے، دیکھ لیں گے، ہاں تمہیں بھی دیکھ لیں گے. فرعون نے کہا ائتونی، پھر لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جادوگر کو، ہر جاننے والا جادوگر لے آؤ تاکہ ہم مقابلہ کریں اس کا، سرداری ہماری، بادشاہت ہماری، لوگ ہمارے سارے، یہ ایک جادوگر ہے. ہماری اس رعایا میں کئی جادوگر ہوں گے، جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلاؤ. فلما جاء السحرہ، جب آگے ان کے پاس جادوگر، قال لهم موسیٰ، اور پھر پڑھیں گے ہم آگے سورہ طٰہٰ میں اس کی کافی وضاحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک ایسا دن ہو کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مقرر ہو، پھر وہ عید والا دن جس دن وہ سارے جمع ہوتے تھے، لوگ سب لوگوں کو جمع کیا، اور اس دن پھر مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس کا ذکر وہ جادوگر کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس مقابلے کی تفسیر بھی آگے آئے گی. قال لهم موسیٰ القوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا، تم ڈالو، تم اپنا کرتب جادوگری کا جو کمال دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ، ما انتم ملکون، جو تم ڈالنے والے ہو. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به، انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں، ان کو پتہ تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ ہے یا جو جس کو وہ فرعون جادو کہتا تھا، ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک آسا لاٹھی ڈالتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح کے کرتب لے کے آئے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں ڈالیں، کسی نے رسیاں ڈالیں، وہ ایسے دوڑنے لگے سانپ بن کے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ جو تم لے کے آئے ہو یہ جادو ہے. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطل، ان قریب اللہ اس جادو کو باطل کر دے گا. ان اللہ لا یفلح عمل المفسدین، اللہ ایسے فساد کرنے والوں کے عمل کی کبھی اصلاح نہیں کرتا. جادوگر مفسد ہے، جادوگر فساد مچانے والا ہے زمین پر، اور ایسے فسادی کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہاں سے نصیحت حاصل کریں، قرآن سے سبق سیکھیں. آج بھی کئی جادوگر موجود ہیں، جادو کے ذریعے سے وہ دوسروں کے نقصانات کرتے ہیں اور واقعتاً ہو جاتے ہیں، جادو میں اثر ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح باقی دشمن ہیں، کوئی پسٹل اٹھا کے جو ہے وہ ڈکیتیاں ڈال رہا ہے، وہ اس کے پاس پسٹل چلانے کی طاقت اللہ نے دی ہے. چور چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ مار رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، گناہ کی طاقت اللہ نے دی ہے نا. اسی طرح جادوگر کا بھی اثر ہے، جس طرح زانی مجرم ہے، جس طرح ڈاکو مجرم ہے، جس طرح لٹیرا چور جو ہے مجرم ہے، اسی طرح جادوگر بھی مجرم ہے، ان سب سے بڑا مجرم ہے، اور اس کے جادو میں اثر ہے، اللہ کے حکم سے ہے. لیکن یاد رکھیں، جس طرح فسادی، زانی، چور، ڈکیٹ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے، دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی برباد ہوگا. اسی طرح جادوگر بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آ جائے کبھی کامیابی اس کے حصے میں نہیں ہے، کامیابی اس کے حصے میں ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے یہ، جاؤ بسحر عظیم، دوسرے جگہ پر فرمایا بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے یہ جادوگر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، معجزے کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے نہ ٹک سکے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اللہ حق کرتا ہے اپنے کلمات کے ساتھ، اللہ حق کو، سچ کو واضح کر کے دکھاتا ہے اپنے کلموں کے ساتھ. یعنی جادو کا مقابلہ جب اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے تو جادو مٹ جاتا ہے اور اللہ کا کلام بلند ہو جاتا ہے. آج بھی اللہ نہ کرے اگر کہیں کسی مسلمان پر یا کسی آپ کے جاننے والے پر جادو ہو جائے تو اس جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے مت کرائیں. جادو کرنا بھی کفر ہے، کرانا بھی کفر ہے، اور جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا بھی کفر ہے. یہ کفر کیوں ہے؟ کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ شیطان جنوں سے اور ناپاک جنوں سے مدد لیتا ہے، اور شیطان جن جادوگر کی تب مدد کرتے ہیں جب جادوگر سے پہلے کفریہ کام کراتے ہیں.
جادوگر سے پہلے کفریہ کام کراتے ہیں، کئی قسم کے گندے ان کے عمل ہوتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، اور پہلے وہ شیطان ان جادوگروں سے کراتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، نعوذ باللہ وہ قرآن کو گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، یا قرآن کو اپنے جسم کے ناپاک حصوں پر وہ باندھ کر رکھتے ہیں، قرآن کے اوراق کو. کتنی بات کرتے ہوئے بھی انسان کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بات بھی پوری نہیں کر سکتا وہ، کہ کس کس جگہ پر وہ قرآن کے اوراق کو باندھ لیتے ہیں اور گندگی کے ساتھ، ناپاکی کے ساتھ قرآن کو لکھتے ہیں. اور کئی کئی دن جب یہ اپنے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ میں ایک کتاب پڑھی تھی طلسمی اور جناتی پھندے، اس میں کئی اس طرح کے ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں اس میں، یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح اسلام سے بالکل نکل جاتے ہیں، اور پھر اتنا ان پر پابندی لگاتے ہیں یہ شیطان، تب جا کے عامل کی مدد کرتے ہیں کہ قرآن کو گندگی سے لکھواتے ہیں، اور پھر یہ خود جتنے دن وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اتنے دن نہاتے نہیں، ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، کسی نمازی کو سلام بھی نہیں کرتے، نماز پڑھنا تو جا رہا دور، کسی نمازی سے سلام بھی نہیں کرنا، اگر اس نے نمازی سے سلام کر لیا تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، پلید رہے گا، قبرستانوں میں رہے گا، پھر جو ہے اپنے اس عمل کے لیے پھر مردہ جو ہے مردہ انسانی لاشیں، ان کی کھوپڑیاں وہ نکالتے ہیں. کچھ کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ اغوا کر کے ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کے خون سے کچھ جو ہے اپنے تعویذات لکھتے ہیں بچوں کے خون سے. اور ایک کہانی میں نے اس میں یہ بھی پڑھی تھی کہ ایک عورت جو اس لیے چلی تھی کہ میں نے عامل بننا ہے، اس سے شیطانوں نے جب یہ پروسیس آیا کہ ایک بچے کو قتل کرنا ہے اور اس کے خون سے کچھ لکھنا ہے، تو اس نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا. اس قدر دماغ خراب کر چکے ہوتے ہیں کہ پھر اس کو پھر جس راستے پہ چل پڑے نا اس سے پھر واپس آئیں تو موت ہوتی ہے ان کی، اور آگے جائیں تو پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یہ سارے کام کر کے اور پھر ہمارے سادہ مسلمان جو ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی عزتیں بھی لٹواتے ہیں، اپنا ایمان بھی لٹاتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں. ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی ضائع کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس مت جائیں. اور جادو کا اثر آپ پر کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہیں. آپ صبح شام کے اذکار کریں، 500 وقت نماز پڑھیں، آپ دعائیں مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ اس کی معمول بنا لیں، وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کریں. کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کرے گا. یہ اثر تب ہوتا ہے جب ہم جو ہے وہ دعائیں نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے، یا اس اذکار میں سستی کر جاتے ہیں، کبھی کر لیے کبھی چھوڑ دیے، تو اس وقت پھر اثر ہو جاتا ہے. جادو کا اگر اثر ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر کسی پر، آپ پر یا آپ کے کسی جاننے والے پر اثر ہو جائے، تو اس کو قرآنی دم کرائیں. ٹھیک ہے، قرآنی آیتیں، وہ آیتیں الگ سے لکھی ہوئی ہیں، کتابیں میں مل جاتی ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یا جو شرعی دم کرنے والے ہیں ان سے آپ دم کرائیں، قرآن پڑھ کے دم کرائیں. ہاں تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں علاج میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور تاخیر بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کے کلام میں تو بھرپور اثر ہے، لیکن جب پڑھنے والا اس کے عمل میں کمزوری ہوتی ہے، بے عملی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اثر نہیں ہوتا. پھر تو بار بار پڑھیں، اپنی اصلاح کر کے پڑھیں، عمل کر کے پڑھیں. تو کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام کے سامنے کوئی جادو ٹک سکے، رک سکے، کوئی نہیں رک سکتا. جادوگر کا جادو ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اللہ کا کلام سچ ہے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ حق کرتا ہے اپنے کلمات کو اور باطل کو مٹاتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرم اسے ناپسند کرتے ہیں. یہ بھی حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، جادو باطل ہے، مٹ جائے گا. اور اسی طرح سے جو ہے کفر، شرک، یہ بھی نہ حق ہے، باطل ہے. اور توحید، ایمان، اسلام، یہ حق ہے. اللہ رب العالمین نے اسلام کو غالب کرنا ہے، کفر کو مٹانا ہے. اسے بھی کافر لوگ ناپسند کرتے ہیں. یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں. آپ ان اسباب کو آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.